السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ادھر کو پھینک رہی ہے کبھی ادھر کو، آدھا گھنٹہ اٹھلا اٹھلا کر کے باتیں کر رہی ہے کہ یہ ماں پاگل ہے پاگل، اس ماں سے پوچھو اپنی سینے کی آگ میں کھڑے ہو کر کے کپڑا کبھی ادھر کو پھینک رہی ہے کبھی ادھر کو، آدھا گھنٹہ اٹھلا اٹھلا سینے کی آگ میں کھڑے ہو کر کے کپڑا کبھی ادھر کو پھینک رہی ہے سے پوچھو، آدھا گھنٹہ اٹھلا اٹھلا کر کے باتیں کر رہی ہے سینے کی آگ میں کھڑے ہو کر کے کپڑا کبھی ادھر کو پھینک رہی ہے کبھی ادھر کو، آدھا گھنٹہ اٹھلا اٹھلا کر کے باتیں کر رہی ہے کہ یہ ماں پاگل ہے پاگل، اس ماں سے پوچھو تیری بیٹی جوان اٹھلا اٹھلا کر کے کس سے باتیں کر رہی ہے، کون سا ایسا رشتہ دار ہے 1 گھنٹے سے چھت پہ کھڑے ہو کر کے باتیں چل رہی ہیں، موبائلوں پہ چیٹنگ ہو رہی ہے، ماں کو سب پتا ہے، اگر باپ کام سے چلا گیا تو کیا اس ماں سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ کیا اس ماں سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ باپ بیچارہ کما کما کے کیونکہ خرچے اتنے بڑھا لیے، اب وہ حلال کمائے حرام کمائے، سٹا کھیلے جوا کھیلے، کسی کا گلا دبا دے، کسی کے پیسے مار لے، سمجھے، چاہے پڑیے بیچ لے، پڑیے سمجھ رہا اس میں یہ ساری چیزیں کر لے، اب خرچے اتنے بڑھ گئے کہاں سے لائیں؟ آج کے دور میں اگر 50 گھر ہیں نا تو 40 گھروں کی بیٹیوں پہ بڑے بڑے موبائل ملیں گے۔ بالکل سچی بات ہے۔ میں ان کے ابا سے پوچھتا ہوں، تم پوچھو ان کے ابا سے، یہ بیٹیوں پہ جو بڑے بڑے موبائل ہیں، یہ پلاٹنگ چل رہی ہے، ان کی کارخانہ چل رہا ہے، فیکٹری چل رہی ہے، بسیں چل رہی ہیں، ٹرک چل رہے ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، جو پورا خاندان بھوکا مر جائے گا۔ تو جا کھیت پہ کام کرنے، اور یہ مزار پہ چکر لگا رہی، کیوں؟ اس کے سر کا درد ہی نہیں جاتا جب تک مزار پہ 2-3 چکر نہیں لگائے گی۔ لٹ پھیرو اگر ایسی کوئی ہو جو خالی ڈھچوکلے مار رہی ہے۔ پورے ہندوستان کے جنات انہی عورتوں کو چپٹ گئے، جنات کو کوئی اور کام نہیں رہا کیا؟ یار جو کبھی گھر سے نہیں نکلی، جو کبھی باہر نہیں نکلی، وہ بھی کر دی کر رہی، کیا مصیبت ہے یہ؟ پہلے کی عورتیں کتنا کام کرتی تھی، تو عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں، مردوں کا جائز ہے، تم جایا کرو۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، یہ ماں میری بہن جو یہاں پر آئی ہے، ایک حدیث سنتے چلے جاؤ، تم بھی حدیث سن لو۔ پہلے اس سے پہلے دوسری بتاؤں، میرے نبی بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، مجھے ابھی یاد آئی مجھے یہ بات، تو نبی بیان کرتے کرتے تقریر کرتے کرتے بولے سنو، اگر جس کی 3 بیٹیاں کیا ہو بولو 3 بیٹیاں، اور وہ 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے، ان کی شادی ہو جائے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اب یار کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی 1 ہوگی، کچھ ایسے بھی جن کی 2۔ ان میں سے ایک صحابی ادھر کہیں سے کھڑے ہوئے مجمع سے اور کہنے لگے آقا میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھ لوں؟ یار کتنا پیارا انداز تھا، کہا آقا اجازت ہو تو پوچھ لوں؟ میرے آقا سمجھ تو گئے کیا پوچھنا چاہتا ہے، مگر اسی کی زبانی سننا چاہ رہے تھے، بولے پوچھو۔ وہ کہنے لگا آقا 3 بیٹیاں ہوں تو وہ جنت کا حقدار ہے، اور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں نہ ہوں 2 بیٹیاں ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے، وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے۔ ایک کونے سے اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، جب بھی اگر کچھ مانگا، جب بھی طلب کیا، کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ آقا اتنا بتا دے کیا میں بھی اپنی فریاد آپ کی بارگاہ میں رکھ سکتا ہوں؟ میرے نبی کہنے لگے ہاں بولو، آپ بھی بولو، کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو کیا ہوگا؟ کسی کی 2 نہیں 3 نہیں، اگر 1 بیٹی ہو تو نبی مسکرا کر کے بولے اگر اللہ جس کو 1 بیٹی دے اور وہ اس کی صحیح پرورش کر دے، وہ بھی جنت کا حقدار
माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत बेटियों की वजह से जन्नत। तुम्हारे दिल में एक बात आ रही होगी कि अगर किसी की बेटी ना हो तो, जी ये भी तो बात आ रही होगी ना। तो वो मैं बता दूं, वो हदीस वहीं रुक गई। वो अब बंद कर लो ना, लाइव सुन लो डायरेक्ट। मेरी तकरीर मेरे सामने सुन रहा बंदा। अब एकदम लाइव सुनो ना, तवज्जो, ताकि मैं इधर आदर ना हो जाऊं। अगर जिसकी कोई बेटी ना हो तो किसी गरीब की बेटी लेके पाल लो, उसकी सही परवरिश कर दो, शादी करा दो, वो भी जन्नत का हकदार बहुत है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, सुनो। आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात। ये जो औरतें गीबत करती हैं, चुगली करती हैं, दो तीन इकट्ठी हो गई, तेरी बुराई मेरी बुराई इसकी बुराई, ये कपड़े कहाँ से खरीदे, कौन सी मार्केट से लाई, उसकी बेटी का रिश्ता अच्छा हो गया, उसका बुरा हो गया, उस पे हवा, उस पे जादू है, ये सारी बातें करने वाली हो। सुनो सुनो, नबी फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती तमानीन मर्रतन। नबी फरमाते अगर जुमे की नमाज के बाद जुमे के दिन अगर कोई मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके गुफिरा लहू ज़ुनूब समानीन आम्मा। अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा माशाल्लाह। मगर बाज भाई भी अगर दुकानों पे बैठ जाएंगे, चौराहे पे बैठ जाएंगे, किसी अच्छे आदमी के पास जाएंगे तो उससे दुआएं नहीं कराएंगे, उससे अच्छी बातें नहीं पूछेंगे, नहीं लिखवाएंगे, नहीं कोट करेंगे। और बहनों का भी यही आलम है। बाज तो ना सही बता रहे हो, उसके मुंह से बदबू आने लगती है। अल्लाह बरकत फरमाए। मुंह से क्या आने लगती है? बदबू। इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ, और नई नई कच्ची बना बना के फेंक रही है। अल्लाह माफ फरमाए। नबी फरमाते अगर जिसकी 3 बेटियां, 2 बेटियां, एक बेटी हो और वो सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार। नबी फरमाते वो जन्नत में नहीं जा सकता जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता। नौजवानों, तुम मुझे कितने ही नोट दे दो, इनको नोट दे दो, किसी पीर को नोट दे दो, मेरे हाथ पांव दबा दो, किसी पीर के हाथ पांव दबा दो, किसी से दुआ करा लो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, एक की भी दुआ। और हाँ, अगर माँ बाप राजी हैं तो फिर ये काम करोगे तो हर तुम्हारा काम खुशबू देगा। तो पहला मैसेज क्या है? जिसकी वजह से तुम दुनिया में आए हो ना, माँ बाप की वजह से, उसका हक अदा करो। पहला मैसेज क्या है? समझ में आ रही बात? पहला हक क्या? बहुत सारे लोग अगर ऐलान होता तो 5-5, 10-10 हजार रुपए खाली नाम के ऊपर, हाँ हमने चंदे में इतने दे दिए, कर लिए, और अम्मा 2 दिन से खांस रही है, 100 रुपए का उसे खमीरा ला के नहीं दे सकता, 100 रुपए की उसे दवा ला के नहीं दे सकता। समझे? अगर पीर साहब आ जाए तो उनके लिए चादर पे चादर बदली जा रही है, गद्दे बदले जा रहे हैं, सारी चीज़ें बदल, मुर्गे अंडे सब कुछ। अच्छी बात है, मेहमान नवाजी करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, करो। मगर अम्मा है, उसका 3 दिन से 8-8 दिन से बेचारी की चादर नहीं बदली गई है, उसके कपड़े नहीं बदले गए हैं, उसे कभी उसके मन का खाना नहीं दिया जा रहा। अरे ज़रा सोचो तो प्यारे, जिस नबी ने
جس نبی نے یہ کہا ہے کہ خدا ایک ہے وہی نبی فرماتے ہیں، معلوم ہے کیا فرماتے ہیں؟ اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں اس کا نبی بھی ناراض اور اس کا خدا بھی ناراض۔ یہ پہلا سبق ہے، تمہارا پہلا سبق، یہ سمجھنا پڑے گا اس بات کو۔ اچھا تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ بولو چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ اور بھائی سبھی چاہتے ہیں، اسی لیے مزار شریف پہ جاتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے، مگر مزار شریف پہ نا مردوں کو جانا چاہیے، عورتوں کو نہیں۔ سچی بات، سمجھ میں آ رہی بات؟ عورتوں کا مزارات پہ جانا جائز وہ، مگر میں جو بتا رہا تھا بولو جاؤ گے ایک بارگاہ ایسی ہے، خانقاہ ایسی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے، وہ بارگاہ کون سی ہے، وہ خانقاہ کون سی ہے؟ سن لو، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہاری ماں تمہارے باپ ہے۔ اگر ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ راضی ہو جائے تو لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کر دے تو اللہ کی قسم نبی فرماتے، آقا فرماتے، کوئی ایسا ویسا مولانا نہیں، آقا فرماتے دعا الوالدین الاولادہما کدعاء النبی الامتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ اصلی چیزیں سب ختم کر دی، اللہ برکتیں فرمائے۔ اصلی چیزیں کیا کر دی؟ سب ختم کر دی، سب فروعات پہ بھاگے پھر رہے ہیں۔ ابھی جلوس محمدی انشاءاللہ نکالیں گے نا، الحمدللہ بولا، انشاءاللہ بولا، اور نکالنا چاہیے، یہ ہمارے آقا کا۔ مگر کچھ نوجوان ایسے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، جب جلوس میں جاتے ہیں ہری پٹی باندھ لیا، جھنڈا لے لیا تو بس نکال کے جا رہے ہیں، چھتوں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، تو جہاں پہ لڑکیاں عورتیں کھڑی ہیں وہیں پہ زیادہ کودتا ہی ہے، سچی بات، اور وہیں پہ نعرے لگاتا کہ نعرے تکبیر، جھنڈے لہرا رہا، نعرے رسالت۔ اب ایمانداری سے مجھے بتاؤ، یہ نبی کی محبت میں کود رہا یا اس کی رگوں میں شیطان ہے وہ کدا رہا؟ یہ تمہیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کیا نبی کے غلام کا یہی معاملہ ہوتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ بس موبائلوں پہ جس کی جہاں بات چل رہی ہے اس گلی سے نکل گیا تو ایسا لگتا سب سے بڑا عاشق رسول یہی ہے، اکیلے ہی دھوم مچائے بڑا پورے محلے میں۔ تھوڑا سا تو یار ہمیں بدلنا ہوگا نا، تھوڑا سا تو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا نا۔ ہر جگہ ہر بات اچھی نہیں ہوتی، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کوئی کہیں غیر مسلموں کے محلے سے نکلے تو ایسے نعرے لگائیں گے جو سوچنے کی بات ہے۔ کیا ایک ہے؟ بڑے بھائی کو ادھر پھینک دیا، چھوٹے کو ادھر پھینک دیا، کہ ہم سب ایک ہیں، اور ایسے الٹے سیدھے نعرے، ایسے الٹے سیدھے نعرے، کہیں بلب پھوڑ رہے ہیں۔ یار غلاموں کا یہ کام ہے کہ سچی بات، ایسا جلوس نکالو نا، جب تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، بے شک، تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے سونے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز کی ادا بولے نبی نبی۔ تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں، اپنے نہیں غیر کہیں واہ، جب مسلمان ایسا تو ان کا اسلام کیسا ہوگا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بے جب شک، قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہوگا؟ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا؟ واہ واہ، اللہ اللہ، نام محمد کی وجہ سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک یہودی نا، یہودی نبی سے بہت چڑھتا تھا، بیٹا او پیلی بنیان میرا چاند، نبی سے بہت زیادہ چڑھتا تھا، توریت پڑھ رہا تھا، توریت سننے کی بات ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی اس کا نام کیا؟ توریت۔ توریت پڑھ رہا تھا، اس میں آقا علیہ السلام کا نام پاک محمد آ گیا، اس کے دل میں آگ لگ گئی، اس نے اس سے نام کھرچ دیا۔ میرے نبی کا
اور کھرچ کے سو گیا. صبح کو پھر تورات اٹھائی اور جب تورات کھول کے دیکھی تو ایک جگہ سے کھرچا ہوا تھا اسی صفحے پر اب 4 جگہ نام لکھا ہے. کتنی جگہ بولو؟ ماشاءاللہ. اس نے غصے میں آ کے پھر 4 کو کھرچ دیا. صبح کو آنکھ کھلی, جب سو گیا پھر صبح کو کھلی, پھر تورات پڑھنے بیٹھا تو دیکھا تو 8 جگہ لکھا ہوا تھا. واہ پھر ماشاءاللہ. غصے میں کھرچ دیا. پھر 8 دونی 16 جگہ نام لکھا ہوا تھا. دل کی دنیا پلٹ گئی, دل کی دنیا بدل گئی. کہنے لگا چلو جس محبوب کا نام محمد جو رہتے چلو ان سے چل کے مدینے میں ملاقات کریں گے. چل دیا وہیں سے, شام کا رہنے والا تھا, چلا مدینے پہنچا.